اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا، پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کہتے یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیرخواہ ہی ہوتے ہیں، یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی بھی ہیں؟ ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔ یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی،
یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی, وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے, اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے, اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو, اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, آپ سوچ سکتے ہو جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہے اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھئی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا, صحیح ہے نا. وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا, کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی, اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے, جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں، یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے. نہ، بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا، وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کان یرید العاجلۃ، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا، اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر، اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت چاہے گا اور اس کی خواہش پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے، لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دیا اپنے آپ کو، تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فوش فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو. ایسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ 1 دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے، سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ، 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈکی توبہ کر لی تھی، جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے، سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا، اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا توبہ کر لو نا، معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے؟ بھلے دوبارہ ہو جائے، صحیح ہے نا؟ دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک گناہ آپ سے ہو گیا، آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی، توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو، غلطی سے ہو گیا، تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست تھا، بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا، اس نے توبہ کی، دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی، پھر میں لے گیا، میں نے کہا بے بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس. پھر وہ دو دوستوں میں بیٹھنا چاہیے، پھر توبہ غلطی ہو گئی، پھر میں لے گیا، ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا، یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کمبخت، شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے، کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی، اب نہیں کروں گا،
بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے؟ جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آ نہیں رہی، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے، بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے، تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی، تو اہل ایمان جو ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے، خوب سمجھ لو. انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مومن ہے، ایک اللہ کا قائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل، اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے، تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا. اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا، نمازیں چھوڑی، شرابیں پی، جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک، تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے، تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو، تو ہم تو غیر مسلم تھے، تم مسلم ہو، تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی، ہم بھی وہی، تو تم خدا کو مانتے تھے، اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی، غضب آئے گا، اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے، آدم کو اللہ کا نبی مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، قرآن کو میرا کلام مانتے، جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے، جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے، لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے، اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو. آپ جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے تھے، گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو بدنظری کرتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. شراب پیتا ہے، بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں، تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیتا ہوں تو کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے کافر ہے. بول لو نا یار کیا ہو گیا یار. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں، بوڑھا ہو گیا ابا چل بھائی تو ایدی سینٹر میں جا یار، ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو، تو کہہ رہے کیا ہے اس میں یار، وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اسے بولو بھائی، آج کسی کو بولو کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے، اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ، کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی، کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے، تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے، تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا، یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے، زنا کرنا یہ گندا عمل ہے، یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے. جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے، اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا، زنا جس نے زنا کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کہ غلط کر رہا ہوں میں، تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی. لیکن اگر توبہ نہ کی، اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کیے بغیر، سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی. اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا، کافر بھی جلے گا. تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو طعنہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم اللہ کو مانتے تھے، ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، تو کیا فائدہ ہوا، تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح. تو اللہ کو غضب آئے گا، اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے،
ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو، سفارشیں شروع ہوں گی. سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے. آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا، نادرا کی لائن میں لگے ہوئے اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا، آنکھ ماری یار، وہ آ جاتا ہے، وہ بھی آنکھ مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا، وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا، پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے، مجھے تو بلا. کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا، تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، میں کھڑا ہوں. تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. تو جیسے ہوتا ہے نا یار، دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے. اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا. شہید مغفرت، شہید سفارش کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا، تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی. اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں، کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں. سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ هل يبقى الا الرحمن، کہ رحمان تو باقی ہے نا. جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے، دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے، اولاد کو ماں باپ پہ، ماں باپ کو اولاد پہ، شوہر کو بیوی پہ، بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے، اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں، تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، تو میں بھی تو نکالوں گا نا. تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اس کو بھی نکال کے، ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، وہ تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، خوب غور سے سنیں. اللہ ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے، صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرد کو نکالیں گے نا، سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ، پتہ نہیں کیا ہوگا وہ، آپ خود سوچ رہو، سب سے آخر میں نکلے گا وہ، تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے. اس سے نفرت ہوگی آگ سے، اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی، نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے. آپ عیاشی کا تصور کرو نا، آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے. وہ کہے گا اے اللہ، یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا، مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تجھ سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ کہیں گے وعدہ کر، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا. کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نا، وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا بہت ہے میرے لیے. جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنا شروع، تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ.
پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا. کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا بس یہ میرا سچی مچی کا وعدہ ہے یہاں تک پہنچا دے, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں. یا غالباً حدیث میں آتا ہے ایک درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر, درخت ہوگا جنت کا, کہے گا اس درخت میں پہنچا دے, اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ. حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, حالانکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا, لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا, کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا, آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا. اس میں اٹریکشن اتنی ہے. تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا, اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا, اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, مشک و عنبر کی ہوائیں آ رہی ہیں. وہ کہے گا تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا, اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے, میرا پکا اور سچا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگ. اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے. وہ کہے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا, وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے, بس ایک دفعہ ہے بھائی, اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے, کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے دروازے پہ پہنچ جائے گا, اب تو اور قریب ہو گیا نا. تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے, پکا وعدہ, اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا, کہے گا وعدہ کیا تھا, اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں, بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا, تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا, او بھائی ایسے دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, ہورے, کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو تو ایک ہوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لیے. اور یہ تم گٹکے کھا رہے ہو نا, ہور تو دور کی بات, ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم. یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گٹکا. ہمارے ایک دوست بہت سگریٹ پیتے تھے, شادی نہیں کرتے تھے. میں نے کہا یار اب شادی کیوں نہیں کرے گا نا, دھواں نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے اندر. وہ بالکل نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, کہہ رہے اب دھواں ہی رہ گیا, تو یہ گٹکے ہی نہ ہو, تھوڑا صحت بناؤ یار, سمجھ رہے ہو, کچھ صحت بناؤ. تو اس گٹکے کے ساتھ ہور ملے گی بھی کیسے تمہیں؟ ہور خود کو انکار کر دے گی, اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں, میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہا ہے, کیا خیال ہے؟ تو پہلے گٹکے والوں کو تیزاب سے کلیہ کروائی جائیں گی, اور تیزاب جنت میں نہیں ہوگا. تیزاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں, خدا نخواستہ. تو چھوڑ دو یہ منہ کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں. تو خیر, تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا نا, اتنی حسین جنت, اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یعنی اس کو تصور ہی نہیں ہوگا نا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یار اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سناتے وقت جو انداز تھا نا, صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں. شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے بھائی, تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے. اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں. ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے, تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے مسکرائے گا. سمجھ رہے ہو, اللہ اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا. گستاخ, اللہ کو پتا ہے اس کی اندر کی حالت کیا ہے, اندر کی حالت کیا ہے. پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے, اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے دی ہے. تو بھائی وہ اللہ ہے, وہ انسان نہیں ہے, اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا, اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے.